بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہوا دیکھا۔ آپ حضرت میری والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور ایک کپڑے کو، ایک چادر کو آپ اپنے جسم مبارک سے لپیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر میں دیکھا کہ آپ کپڑے کے طور پر، لباس کے طور پر ایک چادر کو اپنے جسم سے لپیٹے ہوئے تھے۔ عربوں کا غربت کی وجہ سے معمول کا لباس وہی تھا جس لباس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ احرام سلا ہوا لباس خاص موقعوں پہ پہنا جاتا تھا، خاص موقعوں پہ سلا ہوا لباس پہنا جاتا تھا۔ جبہ جب کوئی خاص فنکشن ہوتا تھا، خاص کسی پروگرام میں جانا ہوتا تھا تو جبہ پہنا جاتا تھا یا قمیص پہنی جاتی تھی، یا عرب کے جو مالدار لوگ ہوتے تھے وہ سلا ہوا لباس پہنتے تھے، ورنہ عام معمول کا لباس وہ چادر ہوا کرتی تھی۔ اب یہ تھا کہ عمومی طور پر عرب کے لوگ ایک چادر اوڑے ہوتے تھے، دو چادریں بھی بہت کم کو نصیب ہوتی تھی، دو چادریں بھی بہت کم کو نصیب ہوتی تھی۔ اور ہوتا یہ تھا کہ عموماً اگر چادر میلی ہو گئی تو کہیں گئے، وہ چادر کو دھویا اور وہی دھلی ہوئی چادر دوبارہ پہن لی، جسم پہ ہی سوکھ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چادریں نہیں، ایک چادر، کہ ایک کو لنگی بنا لیں دوسرے کو اوپر اوڑھ لیں، نہیں، ایک چادر ہے، آپ ایک چادر سے اپنے جسم کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، یہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ ایک لباس کے طور پر ایک چادر پہنے ہوئے تھے جس چادر میں دھاریاں تھیں، خوبصورت چادر تھی، اس پہ دھاریاں اور پھول بنے ہوئے تھے۔ جب آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چادر مجھے ابو جہم ایک سردار ہیں، انہوں نے تحفے میں بھیجی ہے، یہ چادر واپس اس کے پاس لے کر جاؤ۔ کیونکہ اس خوبصورت چادر نے مجھے آج نماز سے غافل کر دیا ہے، کیونکہ اس خوبصورت چادر نے آج مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سادگی کہ قیمتی چادر ہے، پہننا جائز ہے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جہم کا دل رکھنے کے لیے آپ نے چادر لی بھی، پہنی بھی، اس میں نماز بھی پڑھی، اور پھر چاہا کہ میں نے اتنی پہنی ہے، میرے جسم سے مس ہوئی ہے، لہذا یہ چادر اب تم رکھ لو۔ خود کیوں نہیں پہنی؟ خود کیوں نہیں پہنی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے حدیث سنائی تھی کچھ دن پہلے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار مانگا گیا کہ جی آپ غلامانہ شان کے ساتھ نبی ہونا پسند کریں گے یا شاہانہ شان کے ساتھ نبی ہونا پسند کریں گے؟ آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کی چال ڈھال، آپ کا چلنا پھرنا بادشاہوں والا ہو یا بندوں والا اور غلاموں والا ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا حضرت جبریل امین سلام علیہ سے۔ تو مشورے میں یہی ہے کہ عاجزی بہتر ہے، عاجزی بہتر ہے، اور یہ عاجزی صرف بولنے سے اس تعلق نہیں رکھتی، عاجزی نظر آنی چاہیے، یہ تواضع نظر آنا چاہیے، چلنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، بولنے میں بھی، حتیٰ کہ لباس میں بھی۔ لہذا ایسا لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنتے تھے کہ آپ کے ارد گرد صحابہ جنہیں ایک کپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا کہیں وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو چادر پہن رہے ہیں وہی چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہن رہے ہیں، وہ زمین پہ کھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے تو کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیازی شان ظاہر کریں کہ آگے ہو کے بیٹھے، نہیں، بالکل برابر ہو کے بیٹھتے تھے تاکہ دیکھنے والا سب کو ایک جیسا سمجھے، یہ نہیں کہ یہ سب سے الگ ہے۔ سب سے الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نہیں رکھتے تھے۔ اگلی حدیث ہے سنن ابو داود اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت سلمہ بن الاکوع مشہور تیر انداز ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شکار پہ جاتا ہوں، میں شکار پہ جاتا ہوں اور میرے پاس ایک قمیص ہے، ایک قمیص، اب قمیص ہو تو نیچے والا حصہ تو چھپتا نہیں ہے، تو عرض کیا رسول اللہ میرے پاس اگر ایک قمیص ہو اور میں شلوار نہ پہنوں یا تیبند نہ باندھوں تو کوئی حرج ہے؟ کیونکہ شکار کے لیے جا رہا ہوں، اب ایک چادر سے اپنے آپ کو چھپانا اور شکار کے پیچھے بھاگنا مشکل کام ہے، اس لیے مجھے قمیص پہننی پڑ رہی ہے، غیر سلا ہوا لباس میں نہیں پہن سکتا، اور عام جو ہم پہنتے ہیں وہ ایک کپڑا پہنتے ہیں، تو ایک کپڑے کے طور پر اگر میں قمیص پہنوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ازار بھی پہنو اور ازار باندھ دیا کرو، تو گویا قمیص سے زیادہ اہم شلوار ہے، کیونکہ سطر جو شرعی طور پر سطر ہے کہ جس کے بغیر انسان ننگا سمجھا جاتا ہے، وہ ناف سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جو حصہ ہے یہ اگر چھپا ہوا نہیں ہے، پورا چھپا ہوا نہیں ہے تو انسان پورا ننگا ہے، آدھا چھپا ہوا نہیں ہے تو شریعت میں آدھا ننگا ہے شرعی طور پر، اور دیکھنے والے جتنے لوگ دیکھیں گے دیکھنے والوں کا گناہ بھی ملے گا اور اس سطر کو نہ چھپانے کا، اس فرض کو ادا نہ کرنے کا گناہ بھی ملے گا۔ اور جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے نا، شرم ہوتی ہے، تو جتنی زیادہ شرم ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ شرم جب انسان سے نکلتی ہے، حیا نکلتی ہے، تو پھر کپڑے اتارنے میں انسان حرج محسوس نہیں کرتا۔ آج اللہ معاف کرے، بچپن سے جو خاص طور سے اسکولوں میں میڈیا کے ذریعے جو ہمیں تربیت دی جا رہی ہے،
وہ بے حیا ہونے کی تربیت دی جا رہی ہے، اور اسی بے حیا ہونے کے نتیجے میں فیشن بنا دیا گیا سطر کو نہ چھپانے کا۔ اب بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کا یونیفارم اگر دیکھیں تو اس سے سطر آدھی زیادہ سے زیادہ آدھی چھپتی ہے، آدھی نظر آتی۔ اچھے حیثیت والے لکھے پڑھے لوگ اگر آپ پارک میں جائیں تو پارک میں ان کی آدھی سطر کھلی ہوئی ہوتی۔ اب کون سمجھائے انہیں کہ اللہ کے بندوں، بحیثیت مسلمان کے یہ گناہ کا ارتکاب بھی ہے، بحیثیت انسان کے تمہارا جسم جو آدھا کھلا ہوا ہے، کم سے کم شلوار اگر نہیں پہن سکتے ہو تو کم سے کم ایسی چیز پہنو کہ جس سے ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ حصہ تو چھپ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصہ کھولنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔